حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے رضا پر یا ایک جگہ الفاظ آئے خوش ہونے پر راضی ہوتا ہے۔ اب اس کے میرے نزدیک دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے، ورنہ بہت جگہ جیسے مثال کے طور پر ہے کہ والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن کئی جگہ کنڈیشنز لگ جاتی ہیں، لیکن یہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں۔ اگر والدین کوئی ایسی بات کہیں جو احکام کے خلاف ہو تو پھر واجب نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ۔ حضرت زہرا پر یہ کوئی کنڈیشن نہیں، جس بات پر وہ راضی ہوتی ہیں اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس بات پر وہ غضبناک ہوتی ہیں اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس کے دوسرے پہلو پر پھر ان سے پوچھوں گا، اس پہلو پر فضیلت کے اس پہلو پر آپ بات کریں۔ جس طرح سے بات ہوئی کہ یہ فقط ایک باپ اور بیٹی کا تعارفی بات یا حدیث نہیں ہے، یہ جو پروردگار عالم نے آپ کو القابات پر بات ہوئی تو آپ معصوم نے فرمایا ان لفاطمہ تسعۃ الاسماء عند اللہ، یہ تمام اسماء عند اللہ ہیں، یہ خدا کی جانب سے ہیں۔ تو جو ایک حبیبت اللہ کا رشتہ ہے، یعنی ایک جو آپ کو کہا گیا اللہ سے سب سے زیادہ جو محبوب ترین ہستی حضرت زہرا کی ذات ہے، تو جس کنڈیشن کی آپ نے بات کی، اگر میں اور آپ دیکھیں کہ ایک کنڈیشن لیس سچویشن ہے کہ خدا آپ کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، تو رسول اللہ کی زندگی سے بھی دیکھیں تو ہمیں یہ بات کیسے مل رہی ہے، کہاں سے مل رہی ہے؟ کسی اور شخصیت کے لیے اس طرح کی حدیث نہیں ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کی محققین نے اس کی اہمیت کو، اسی بات کی اہمیت کو آپ دیکھیے، اگر ہم رسول اللہ کی زندگی سے، یعنی کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھے اسی حدیث کے بارے میں یا آپ کی ذات، آپ کی زندگی کے بارے میں، کیوں میں نے اور آپ نے ان کی معرفت کو، محبت کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے کہ ہم کیوں اس طرح سے رسول اللہ کی قرآن کی آیت ہے، اگر ہم آپ کی ذات سے میں جو ہے وہ دلیل پیش کروں کہ ہم کیوں حضرت زہرا کی محبت کو، ان کی چاہت کو، ان کی معرفت کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں جو کچھ رسول دے اسے اپنے پورے وجود کے ساتھ قبول کرو، ماں سے زیادہ حرف عام اور کچھ نہیں ہے۔ محققین نے رسول اللہ کی زندگی کو جب منقسم کیا، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، تو آپ یقین کیجئے یعنی 63 ایئرز آپ کی لائف ہے رسول اللہ کی پروفٹ کی، 3 حصوں میں سے آپ ڈیوائیڈ کریں تو 21 اس طرح کچھ حصے بنتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی کو دیکھا گیا، آپ کی سیرت کو کنگھالا گیا، نکالا گیا حدیث کو، تو 1/3 زندگی آپ کی تعارف حضرت فاطمہ الزہرا میں گزری ہے۔ وہ احادیث، وہ باتیں، اور انہی میں میں نے کہا کہ رسول اللہ جیسے ہی فرصت تھوڑی سی پاتے تھے تبلیغ کے لیے آپ تعارف کرواتے تھے۔ ہماری سوسائٹی میں بیٹی کا، ماں کا، بہن کا تعارف ایسے نہیں کروایا جاتا۔ خیمے سے باہر آتے، آ کر کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا فاطمہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، فاطمہ ہے، حورین سیاہ، یہ انسانی شکل میں ایک حور ہے، یا قلبی اللتی و روحی اللتی بین جنبی، یہ میرا قلب ہے، میری روح ہے جو میرے 2 پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا عمل وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار بن گیا کہ آپ کے عمل کی پر عمل کرنے سے خدا ہم سے راضی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک اس کی بات یہ بھی نکلتی ہے کہ جہاں حضرت زہرا کی اپنی ذات ایسی ہے کہ آپ کے عمل سے خدا راضی ہو رہا ہے، آپ کی خوشی سے خوش ہو رہا ہے، آپ کے غضبناک سے غضبناک ہو رہا ہے، تو ان کے پیروکاروں کی سچویشن بھی ایسی ہی ہے کہ اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف خدا ان کی عمل سے راضی ہے بلکہ وہ ہمارے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اہم بات ہے جو میں اس کے دوسرے پہلو کا آپ نے ماشاءاللہ تذکرہ کر دیا، اور ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو اس کا حدیث کا پہلو یہ ہوا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔